بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں لے کر ہم سے بچھڑتا چلا جا رہا ہے۔ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، چند دن باقی ہیں، زیادہ مہینہ گزر چکا ہے، 2/3 سے زیادہ گزر چکا ہے۔ ہم نے اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو کتنا سمیٹا ہے، اس پر غور کرنے کے لیے ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اگر سستی اور کوتاہی آڑے آئی ہے، اگر ہم نے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا ہے، اگر اللہ کی نافرمانیاں ابھی تک بھی ہم کر رہے ہیں، ابھی بھی موقع ہے اللہ رب العزت سے ہم رجوع کر لیں، اپنے اللہ کو خالق و مالک کو منا لیں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں پچھلے خطبات میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک کی آمد ایک بہت بڑی خوشی ہے ہمارے لیے، لیکن ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے کہ اگر ہم نے رمضان المبارک اللہ کو منائے بغیر گزار دیا تو پھر تباہی و بربادی، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث پہلے بھی میں نے سنائی ہے آپ کو۔ ممبر پر آپ چڑھے تو آپ نے 3 بار آمین کہا، ہر سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے نے 3 بد دعائیں کی ہیں، 3 لوگوں کے بارے میں یہ بد دعا کی ہے کہ اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون سی دعائیں کی ہیں؟ ان میں سے ایک دعا یعنی بد دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پا لے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے جیسا کہ ہماری زندگی میں آ گیا، فلم یغفر لہ، پھر اس مہینے میں اس کی مغفرت نہ کر دی جائے، اللہ رب العزت سے وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے، تو اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، مہر لگا دی۔ یہ بد دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دی کہ یا اللہ تو ایسا ہی کر ایسے شخص کے ساتھ جو رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے گناہوں کی بخشش نہیں حاصل کر لیتا۔ گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ایک مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ اور مقدس ہستی، اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق، کہ جن کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی ایڈوانس میں ارشاد فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی آپ سے جو لغزش ہونی بھی ہے آئندہ اللہ نے پہلے ہی اس کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن سینکڑوں بار روزانہ اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جن کے ذمے گناہ ہی نہیں ہے
وہ بھی اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں، اور جو ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، ایک ایک سانس ہماری گناہوں میں صرف ہوتی ہے، ہم اللہ رب العزت سے معافی نہیں مانگتے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کتنے مہینے اور کتنے سال ہو گئے ہیں کہ آپ نے خلوص کے ساتھ، ایک ہے استغفر اللہ جس طرح ویسے ہی ہم کہتے رہتے، خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو، اپنے گناہوں کو تصور کر کے کہ یا اللہ میں نے تیری یہ نافرمانی کر دی، میں نے یہ گناہ کر دیا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں ان گناہوں کو لے کر اگر تیرے دربار میں آ گیا تو میں خسارے میں رہ جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میں آئندہ سے گناہوں کو نہ کرنے کا پکا عزم کرتا ہوں، ایک دفعہ مجھے معافی دے دے۔ ہم خود سے پوچھیں، ہر ایک شخص، میں اور آپ، کتنا عرصہ گزر گیا کہ ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی خلوص سے معافی نہیں مانگی، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں، وہ سینکڑوں دفعہ ایک دن میں اللہ رب العزت سے معافی کی طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ رب العزت سے پکی اور سچی توبہ کر لو۔ اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے، اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت سے سچی اور پکی توبہ کر لو۔ اللہ میری توبہ، یہ تو ہم ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ۔ وہ کیا ہے سچی اور پکی توبہ؟ 3 شرطیں جس توبہ میں پائی جائیں وہ سچی اور پکی توبہ ہوتی ہے۔ پہلی شرط کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان پر آپ شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، افسوس کریں ان پر کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، اللہ رب العزت کی یہ نافرمانی کرتا رہا، اللہ رب العزت نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور بن مانگے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ایک ایک سانس اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے، ایک ایک سانس اللہ رب العزت سانس روک دے آپ زندہ نہیں رہ سکتے، ایک ایک سانس اتنی بڑی نعمت ہے، آپ دنیا میں جی رہے ہیں، دل، دماغ، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، کون سی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اپنے آپ میں ہی غور کر لو نا، اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، اللہ رب العزت نے تمہارا جو جسم بنایا ہے اس کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، کیا تمہیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ادراک نہیں ہوتا؟ تو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہر سانس پر ہم استعمال کر کے پھر اللہ رب العزت کی ہی بغاوت کرتے ہیں۔ وہی ہاتھ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، بجائے اللہ کی فرما برداری کے کام کرنے کے انہی ہاتھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ جو آنکھ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، بجائے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کے اس آنکھ سے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ہی اللہ کی نافرمانی والی چیزیں دیکھتے ہیں۔ کان اللہ رب العزت کی کتنی نعمت ہے، کان بند ہو جائیں انسان کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ انہی کانوں کو جو اللہ نے بطور نعمت عطا کیے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی ہی نافرمانی میں ان کو صرف کر، ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ دل، دماغ دیکھیں، ہم اپنے دل دماغ سے کیا سوچتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دماغ کام نہیں کرتے، جن کو ہم پاگل کہتے ہیں، مینٹل کہتے ہیں، دنیا میں آج ان کی زندگی کی کیا حالت ہے۔ تصور کریں خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اسی دماغ کو ہم اللہ کی نافرمانی میں صرف کرتے ہیں دن رات۔ ہم سوچتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے خلاف سازش کیسے کرنی ہے، کسی کا برا کیسے سوچنا ہے، پلاننگ کیسے کرنی ہے کسی کو فلاپ کرنے کے لیے۔
ہم سوچتے ہیں ہم نے جھوٹ کیسے بولنا ہے، ہم سوچتے ہیں ہم نے فراڈ کیسے کرنا ہے، ہم سوچتے ہیں رشوت کیسے لینی دینی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ہی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر کوئی انسان ہو، آپ کی امداد کرے، آپ کو 1,00,000 روپیہ دے دے کہ جاؤ میری طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہے، جہاں چاہو استعمال کرو، اور آپ اسی لاکھ کو اسی شخص کے خلاف استعمال کرنا شروع کر، اسی کے خلاف اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، تو آئندہ وہ نعمت آپ کو وہ گفٹ اور تحفہ دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ تو اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہو کر اپنی نعمت چھین لے آپ سے۔ ایک معمولی سا حادثہ، انسان جس کو ایک لمحے میں اس کا شکار ہو جاتا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، کیا پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے، انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، انسان ہاتھ پاؤں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، انسان دل دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اگر اللہ رب العزت کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر ڈر کے رہیں، کسی بھی موقع پر اللہ رب العزت ان نعمتوں کو آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ تو ہم نے سوچنا کیا ہے سچی اور پکی توبہ کے لیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو میں اللہ رب العزت کے ہی خلاف استعمال کرتا رہا، کتنا برا اور پاپی ہوں میں، کتنی گندی حرکت تھی میری کہ میں اللہ رب العزت کی مخالفت اور نافرمانی کرتا رہا۔ اپنے گناہوں پہ پچھتانا اور شرمسار ہونا اور افسوس کرنا، یہ پہلی شرط ہے توبہ نصوحہ کے لیے، سچی اور پکی توبہ کے لیے۔ سچی اور پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں پر پچھتائیں، افسوس کریں، اللہ رب العزت کے سامنے رو دیں کہ میں بڑا شرمسار ہوں، تیرے نافرمانی میں یہ کام کرتا رہا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ آئندہ سے ان گناہوں کا نہ کرنے کا عزم کرنا، پختہ عزم کرنا۔ افسوس ہے گناہوں پر اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی ہے کہ یا اللہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں، یہ گناہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، پکا اور سچا عزم کر لیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، معافی مانگ لی۔ اس معافی مانگنے کے لیے زبان کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جس کے لیے نہ آپ کا کوئی 1 منٹ صرف ہوتا ہے، نہ 1 روپیہ صرف ہوتا ہے، نہ 1 قدم اٹھانا پڑتا ہے، نہ 1 لفظ نکالنا پڑتا ہے۔ دل ہی دل میں آپ اپنے گناہوں پر شرمسار بھی ہو سکتے ہیں، دل ہی دل میں آپ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی کر سکتے ہیں، اور دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ 1 دفعہ معاف کر دے، بس آپ کی سچی اور پکی توبہ ہو گئی، اور پھر اللہ رب العزت کے وعدے پورے ہونے شروع ہو گئے جو قرآن میں اللہ رب العزت نے کیے ہیں اپنے مومن بندوں سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو اپنی امت تک پہنچائے ہیں، وہ سارے کے سارے وعدے پورے ہونے شروع ہو گئے۔ توبہ کرنا سچی اور پکی ہمارا کام ہے، اور اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو پورا کرے یہ اللہ کا کام ہے، اور یقیناً ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، گناہوں کی معافی مانگنے کی، اور اس وقت ارشاد فرمایا جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا ہے، نازل فرما دیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اور میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ جب اللہ رب العزت معاف کر دے گا، تم سچی اور پکی توبہ کر لو گے، یقیناً اللہ رب العزت معاف کر دے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شبہ ہے تو ہمارے دل میں ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ واقعی شرمسار ہیں یا نہیں، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں کہ نہیں، اس میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کام کر لیں پھر اللہ رب العزت کی مغفرت میں کوئی شبہ نہیں، پھر یقین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دی۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔
یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت پھر نفع مند بارشیں نازل فرمائے گا جو ہمارے نفع کے لیے ہوگی، موسلا دھار بارشیں جب ہمیں ضرورت ہوگی۔ گرمی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ٹھنڈک کر دے گا۔ ہماری فصلوں کو سیرابی کی ضرورت ہے تو اللہ رب العزت پانی نازل فرما دے۔ ہمارا ماحول اگر آلودگی کا شکار ہو چکا ہے تو اللہ رب العزت بارشیں نازل فرما کے ماحول کو صاف کر دے گا۔ یہ کس وقت؟ جب ہم من حیث القوم توبہ کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم کو؟ استغفروا ربکم، اجتماعی توبہ کرو، اللہ رب العزت سے سب معافی مانگو۔ اور جس طرح اجتماعی طور پر ہم اللہ کی نافرمانیوں کا شکار ہو چکے ہیں، اجتماعی طور پر ہمارے قوانین، ہمارے قواعد قرآن و سنت سے متصادم ہو چکے ہیں، اجتماعی طور پر من حیث القوم ہم سود میں ملوث ہو چکے ہیں، تو پھر امید نہ رکھیں کہ اللہ رب العزت ایسی رحمتیں کرے۔ سب کے سب اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، سب کے سب، میں اور آپ سارے کے سارے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم خود اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہاں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ان کو سمجھائے۔ ایسے ہی ہر شخص کرنے لگے گا تو ساری کی ساری قوم نیک ہو جائے، ساری کی ساری قوم کی توبہ ہو جائے گی، اور جب ساری قوم توبہ کر لے گی تو اللہ رب العزت پھر ایسی رحمتیں فرمائے گا، ایسی رحمتیں فرمائے گا کہ خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے گی۔ آج بارشیں ہوتی ہیں کب؟ جب ہماری گندم کٹنے والی ہوتی، کسان رو رہے ہوتے ہیں، آندھی اور طوفان آتے ہیں، فصلوں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، طرح طرح کے عذاب ہیں اللہ رب العزت کے ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اسباب کو، ظاہری اسباب کو۔ کیا ہو گیا جی؟ ہماری فصل کیوں نہیں ہوئی؟ فلاں سنڈی پڑ گئی ہے جی، فلاں سپرے ہم نے نہیں کیا جی، فلاں وقت پہ پانی دینا تھا نہیں دیا جی۔ اللہ رب العزت کے جو عذاب ہیں، جو آندھی کی صورت میں، جو طوفان کی صورت میں آتے ہیں، اور جو قحط کی صورت میں آتے ہیں، جو مہنگائی کی صورت میں آتے ہیں، ہم ان کے دنیاوی اسباب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے روحانی اسباب پر ہم توجہ نہیں دیتے جو اصل اسباب ہیں۔ اللہ رب العزت فصلوں کو بڑھانے والا ہے، کاروبار کو بڑھانے والا بھی اللہ رب العزت ہے، کاروبار کو تباہ کرنے والا بھی اللہ رب العزت۔ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، پھر ایسے اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ وہ حدیث بھی آپ نے بارہا دفعہ سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص بادل سے آواز سنتا ہے، بادل سے آواز سنتا ہے، بادل کو آواز دی جا رہی ہے، اوپر سے آواز آتی ہے میرے فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا کر آؤ، فلاں کے باغ کو پانی لگا کر آؤ۔ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، بھلا بادلوں کو بھی ایسے حکم ہوتا ہے کہ کسی فلاں بندے کے کھیت کو سیراب کر دو؟ کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح، جدھر بادل جاتے ہیں میں اس طرف جاتا ہوں۔ ایک وادی میں جا کر بادلوں نے برسنا شروع کر دیا، پانی جمع ہوا، پھر ایک نالے کی صورت میں چلنا شروع ہو گیا، وہ بھی پانی کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا باغ میں پہنچ گیا۔ دیکھتا ہے کہ باغ میں بھی جو باغ کا مالک ہے وہ پہلے ہی کسی اپنے کندھے پہ اٹھائے باغ میں پھر رہا ہے اور اپنی کھالیں درست کر رہا ہے کہ پانی نے کدھر کدھر جانا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا، جب ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہوگا۔ اور جب ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ساری دنیا کی معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے، سب کچھ درم برم ہو گیا ہے، لوگ پھر بھی ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اصل جو اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں ان کی طرف ہم نہیں دیکھتے۔ یہ بیماریاں کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ بیماریاں دور کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت ہی بیمار کرتا ہے، شفا بھی اللہ رب العزت دیتا ہے۔ وبائیں کون بھیجتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ان وباؤں کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں۔ اور پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم توبہ کرو، اللہ رب العزت آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ رب العزت صرف پانی نہیں برسائے گا،
اللہ رب العزت مال و دولت کی بھی فراوانی کر دے گا، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ صرف مال و دولت نہیں، اللہ رب العزت اولاد بھی دے گا، اولاد میں سے بھی نرینہ اولاد دے گا۔ اللہ رب العزت مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت آپ کی فصلوں کو بھی برکت دے گا، باغات لہلہانے لگے گے، فصلیں لہلہانے لگیں گی۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں اگر ہم سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ توبہ کتنا بڑا ہتھیار ہے ایک مسلمان کے پاس۔ توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گناہ ہم نے کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن توبہ کرنے سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس گناہ پر وہ پچھتا گیا ہے نا، یہ پچھتانا بھی تو نیکی ہے۔ اس کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت نیکیاں بنا دیتا ہے۔ کل قیامت والے دن اس کے وہ گناہ جس پر اس نے توبہ کر لی ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بن کر لکھے ہوں گے، اور اس کے وزن کو بھاری کر دیں گے، اس کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ کب؟ جب ہم سچی اور پکی توبہ کریں۔ کوئی یقین نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ اس نے 1 سال، 1 مہینہ، 1 گھنٹہ تک جینا ہے، 1 لمحہ بھی جینا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ لوگ مرتے ہیں دن رات، صبح و شام ہم خبریں دیکھتے ہیں۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا سے خبریں آ رہی ہیں، فلاں شخص ایسے مر گیا جی، فلاں، ناقابل یقین ایسی ایسی خبریں آتی ہیں۔ اس سے بھی کوئی بندہ مر سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک لمحے میں اتنی دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ کب تک ہم نے جینا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے دربار میں آنا ہے تو مطیع و فرما بردار ہو کر آنا۔ تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ اللہ کے فرما بردار ہو تم۔ کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، کل کا دن کس نے دیکھا ہے، مغرب کس نے، شام کس نے دیکھی ہے، عصر کس نے دیکھی، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اللہ رب العزت سے معافی مانگو۔ کتنے بڑے بڑے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا، ایک شخص نے 99 قتل کر دیے بنی اسرائیل میں سے، 99 قتل کر دیے۔ قتل کر کے سوچتا ہے کہ اتنا بڑا پاپی ہو گیا ہوں میں، 99 قتل کیے۔ اندازہ کریں، ایک نہیں 99، اور ایک قتل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جو شخص ایک جان کو بغیر حق کے قتل کرتا ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے، اس نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ کہ سارے انسانوں کو گویا اس نے قتل کر دیا۔ جس نے ایک جان کو بچا لیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اس نے 99 قتل کر دی۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اب بھی میرے لیے مغفرت کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اتنا بڑا پاپی ہونے کے بعد میرے لیے کوئی راستہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں جہنم کی بجائے جنت میں جانے والا بن جاؤں؟ کیا ایسی کوئی سبیل ہے؟ سوچنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک شخص کے پاس چلا گیا، ایک شخص کے پاس، شکل و صورت سے وہ پڑھا لکھا لگتا تھا۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہو یا لوگ اس کو اسکالر سمجھتے ہوں، وہ عالم دین نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے اسکالرز اب جہالت پھیلا رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کفر بک رہے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسے ہی شخص کے پاس چلا گیا، نام نہاد اسکالر تھا۔ اس نے پوچھا میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میرے لیے مغفرت کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا نہ جی نہ، 99 قتل، اتنا بڑا پاپی ہے تو۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں مثال مشہور ہے نا، 100 چوہا کھا کے بلی حاضروں چلی۔ 99 قتل کر دیے تم نے، اور اب کہہ رہے ہو کہ معافی کی کوئی گنجائش؟ کوئی معافی کی گنجائش نہیں، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، تم اب جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب جہنم ہی تمہارا مقدر ہے۔ اس نے کہا چلو اگر ایسے ہی ہے تو پھر 100 پورا کرتے،
99 جو قتل کیے ہیں، ایک کم 100 ہے تو 100 پورا کر لیتے ہیں اگر مغفرت ہونی نہیں ہے۔ اسلام کتنا سچا اور کھرا دین ہے، کتنا پر حکمت دین ہے، آخری دم تک، آخری لمحے تک انسان کو مہلت دیتا ہے۔ پکی اور سچی توبہ کر لو، اور اگر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر تو انسان کو جو مرضی کرنا چاہیے نا۔ جب وہ رشوت کھا کھا کے اس نے بنگلے اور محل بنا لیے ہیں اور اب اس کی کوئی توبہ نہیں تو پھر اور کھائے گا نا۔ وہ ڈاکے مار مار کر اس نے اتنی اپنی عمر گزار دی ہے، اس کو بتایا جائے کہ تیری کوئی توبہ نہیں تو پھر اور ڈاکے مارے گا نا۔ کتنے قتل کر دیے اس نے، اس کو کہہ دیا جائے کہ اب تمہاری کوئی توبہ نہیں تو اور قتل کرے گا نا، کہ میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ چلو 100 پورا کرتے ہیں، اگر مغفرت نہیں ہے تو پھر اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 100 پورا ہو گیا، لیکن اس کے دل میں جو چنگاری ابھری ہے وہ چنگاری بجھ نہیں رہی ہے۔ کہتا ہے کسی اور سے پوچھوں شاید کوئی راستہ مل جائے، شاید اللہ رب العزت راضی ہو سکے میرے ساتھ۔ ایک عالم دین کے پاس پہنچ گیا جو حقیقی طور پر عالم دین تھا، اس سے جا کر پوچھا، اس نے کہا ہاں معافی کا راستہ تمہارے لیے بھی ہے، واقعی بڑا جرم کیا تم نے، 100 قتل کیے ہیں، لیکن معافی اب بھی تمہیں مل سکتی ہے، یقیناً اللہ رب العزت تمہیں معاف کر سکتا ہے، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنا ماحول بدلو۔ جس ماحول میں تم رہ رہے ہو اس ماحول میں جاؤ گے تو دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، وہی دوست وہی مجلس رکھو گے تو دوبارہ پھر وہی سگریٹ، وہی پان، وہی شراب، وہی گٹکا، سارا کچھ وہی شروع کر دو، اور بدماشوں کے ساتھ بیٹھو گے تو وہی قتل و غارت شروع کر دو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی بستی چھوڑ دو، فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے، بستی کی طرف چلے جاؤ، توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے گا۔ آئندہ کے لیے بھی بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنا ماحول بدلو۔ نوجوان جن اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اپنی صحبت اور مجلس بدل دو، اپنی صحبت اور مجلس نیک لوگوں کے ساتھ بنا لیں، خود بخود نیکی آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو برائی خود بخود آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، چاہے جتنی بھی کوشش کرو۔ اپنی مجلس کو، محفل کو، اپنے ہم نشینوں کو اچھے ہم نشین بنائیں، پھر اللہ رب العزت مزید توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو اب موقع بتایا گیا ہے کہ میرے لیے موقع ہے، اس نے فوراً ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنا علاقہ چھوڑ کے اس علاقے میں چلے جانا ہے، اپنی بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلے جانا ہے۔ ابھی راستے میں ہی تھا، اس نے ابھی کوئی ایک بھی نیک عمل نہیں کیا، 100 قتل تو اس کے ذمے ہیں، کوئی ایک بھی نیکی اس کے ذمے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس نے دل میں ارادہ کر لیا، پچھتا گیا اپنے گناہوں پر کہ میں نے جرم کیے ہیں، اور دل میں ارادہ کر لیا کہ آئندہ ایسے نہیں کہوں گا، معافی کا طلبگار بھی ہو گیا، قدم بڑھا رہا ہے اس بستی کی طرف، راستے میں ہی موت آ جاتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر چلا ہے، بستی تو ابھی بہت دور ہے۔ اب موت کے فرشتے آتے ہیں، عذاب و ثواب کے فرشتے آتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ عذاب والے کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی بستی کی طرف تو چلا، یہ بستی تو بہت دور ہے، پہنچا تو نہیں ہے۔ ثواب والے فرشتے کہتے ہیں، جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کام تو شروع کر دیا نا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے چلو جگہ کو ماپ لو، جو جگہ جو چھوڑ کے آ رہا ہے وہ اس کا فاصلہ کتنا ہے اور جس طرف جا رہا ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتا ہے، جو پچھلی زمین ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ بڑھ جائے، اور جو اگلی زمین جس طرف وہ جا رہا ہے اس کو اللہ رب العزت حکم کرتا ہے کہ وہ سکڑ جائے۔ اللہ رب العزت تو بہانے دیتا ہے انسان کو معاف کرنے کے۔ اس شخص کو معاف کر دیا گیا، 100 قتل کیے اس نے، اتنا بڑا پاپی ہے، جتنے بڑے بھی گناہ آپ سے سرزد ہو گئے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوں گے، اللہ رب العزت کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل نہیں۔ آپ سچی اور پکی توبہ کریں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ رب العزت کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ رب العزت ضرور آپ کو معاف کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پر پچھتانا بھی ہے، اپنے گناہوں سے آئندہ ساری زندگی رکنے کا عزم بھی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگنی ہے، تو یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آج بھی آپ بالکل ویسے ہو سکتے ہیں جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بالکل گناہوں سے پاک۔ اللہ رب العزت سے سچی اور پکی توبہ کر لیں، گناہوں سے بالکل پاک ہو سکتے ہیں۔
تو کیوں نہ نئی زندگی کا آغاز کریں، رمضان المبارک کو غنیمت جانیں کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ان بدبختوں میں شمار نہیں ہوئے ابھی تک کہ رمضان گزر جائے لیکن وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اسی رمضان میں اللہ رب العزت سے رو رو کے معافی مانگیں، اس کی مغفرت کا سوال کریں، اللہ رب العزت یقیناً معاف فرمائے گا، اور جب اللہ معاف فرما دے گا ہماری دنیا آخرت سدھر جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔